ابھی ایران فتح نہیں ہوا تھا. جب حضرت خالد بن ولید کو دوبارہ بلایا گیا تب وہ واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے. اتنے علاقے قبضہ کر کے آئے تھے, فتح کر کے آئے تھے. میں آپ کو بتاؤں, یہ صدیق اکبر کے زمانے کے ہونہار سپہ سالار جنہوں نے اسود انسی جیسے دجال کو مارا تھا, جنہوں نے طلحہ بن خالد جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا اس کو ختم کیا تھا, مسیلمہ کذاب کو دھول چڑھایا تھا, اور ایرانی طاقتوں کے نشے کو چور چور کر دیا تھا. عراق کو فتح کیا, شام کو فتح کیا, واپس مدینہ طیبہ میں آئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ جو زندگی گزری وہ صرف 4 سال کی ہے, صرف 4 سال کی صحبت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اس 4 سال کی صحبت کا عالم یہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں پوری زندگی میں انہوں نے 125 جنگیں لڑی. انشاءاللہ العزیز کل ان کی باقی جنگیں بھی بتاؤں گا جو حضرت عمر کے زمانے میں لڑی, حضرت عمر کا دور. یہ خلافت صدیق اکبر کے اہم واقعات جو میں نے بتایا آپ کو. فتوحات اسلام بڑھتی گئیں, اسلام مدینے سے نکلا ہے, پھر عراق میں پہنچ گیا, ملک شام میں پہنچ گیا, خطہ عرب جو آج کا ہے حجاز نجد تک پہنچ گیا, یمن تک چلا گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ اسلام کی سرحدیں تقریباً 15 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک پھیل گئی تھی, بہت دور تک جا چکی تھی. یہ صدیق اکبر کا زمانہ بہت ہی روشن زمانہ تھا, لیکن آپ کو زیادہ دن نہیں ملے. ٹوٹل آپ کے پاس 2 سال 3 مہینے تھے خلافت کے. 60 سال کی عمر تو تقریباً ہو چکی تھی آپ کی جب آپ خلافت پر آئے, اور 63 سال کی عمر میں آپ وفات پائے, جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں صرف یہ معاملات نہیں تھے, بلکہ حکومت کا ایسا نظام قائم کیا تھا, شعبے بنا دیے تھے. حضور کے زمانے میں یہ سب چیزیں تو ہوئی نہیں تھی, لیکن آپ نے بعد میں یہ سب شعبے بنائے, فوجیوں کے دستے الگ الگ بنائے, امیر العسکر, امیر لشکر کا ایک امیر بنایا, اور الگ الگ ٹکڑیوں کو تربیت دیا. آپ نے اس وقت کا ایک یعنی صحابہ کو فٹنس کے لیے ایک پورا میدان بنا رکھا تھا, وہاں دوڑ لگائی جاتی تھی. یعنی اس زمانے کا جیم, جو جوان صحابہ تھے ان کو پورے طور پر ورزش کروائی جاتی تھی, دوڑ لگائی جاتی تھی, پتھر اٹھوائے جاتے تھے فٹنس کے لیے روزانہ. یہ حضرت ابوبکر صدیق نے بنایا تھا. اور پھر بیت المال آپ نے بنایا, زکوٰۃ جتنی آتی تھی وہ سب بیت المال میں جمع ہوتی, اور پھر حضرت ابوبکر صدیق پورے مدینے کے لوگوں کو بیت المال سے سب تقسیم کر دیتے. یہاں تک کہ تقسیم کرنے کے بعد بیت المال کے اندر خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو مارتے تھے. تو وہ لوگ کہتے کہ آپ جھاڑو کس لیے لگاتے ہیں؟ کہتے کہیں کوئی درہم گرا ہوا نہ رہ جائے جو مسلمانوں میں تقسیم ہونے سے رہ جائے. جھاڑو لگا دیتے. بیت المال کا نظام آپ نے قائم فرمایا. اور اس کے بعد آپ نے باضابطہ طور پر قرآن کو جمع کرنے کے لیے صحابہ کو منتخب کیا, پھر امیر بنایا, مسجدیں تعمیر کرنا شروع کیا. خود مدینہ طیبہ میں اس وقت تقریباً 9 مسجدیں تھیں, مسجد نبوی کے علاوہ. مسجد نبوی کو چھوڑ کر 9 مسجدیں الگ تھیں. اور پھر غربا مساکین کا خیال اور خود کی زندگی کا اللہ اکبر, یہ حال تھا. خلافت 2 سال 3 مہینے 4 دن کے قریب چلی, اور بالکل روشن خلافت جس میں سیدنا عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سبوں نے حصہ لیا ہے. اور اسلام کو پورے دور دراز تک پھیلانے میں ہر صحابی نے بڑا کردار ادا کیا. حضرت ابوبکر نے ابی بن کعب کو امامت کے لیے مقرر کیا, قرآن سکھانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا, ان کو امام بنایا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فقہ کے بڑے صحابی تھے, ان کا مدرسہ بنایا گیا. حضرت ابو ہریرہ جو حضور کی حدیثوں کے حافظ تھے, ان کو حدیثیں بیان کرنے کے لیے. یہ سارے صحابہ اکرام کی جماعتیں الگ الگ تھیں, ڈپارٹمنٹ بنائے. باضابطہ حکومت کا ایک شعبہ, اسلام کی اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی, خلافت کا دور یہاں چلا. خلافت جو ہے, اب لوگ یہ کہتے ہیں خلافت میں اور جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی, دونوں میں بڑا فرق. ایک وہ ہے کہ ہوتا یہی ہے, جمہوریت جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, ٹو دا پیپل,
اب یہاں پر یہ انگلش کا جو فارمولا ہے وہ بہت دور ہو گیا. فار دا پیپل اور BUY بائی دا پیپل, یہ اب ڈیموکریسی ہو گئی ہے. یہ اب لوگوں سے بہت دور, فار دا نہیں ہے, فار دا پیپل ہو گئے. یہ جمہوریت آج ہو رہی. یہاں پر جو ڈیموکریسی ہے اس میں یہ کہا تو جاتا ہے لوگوں سے, لوگوں کے لیے لوگ ہی حکومت کریں گے. صحیح ہے, یہی ہے. یعنی آپ منتخب کریں گے, آپ اپنا امیر بنائیں گے, آپ اپنا وزیر بنائیں گے, اور جس کو بنائیں گے وہ لوگوں کے لیے. اگرچہ آپ نہیں بنا پاتے, ابھی تک نہیں, ایسا کوئی بنا ہی نہیں جو ہمارے لیے ہو. وہ سب اپنے خزانے جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے. جس کو بھی بٹھاؤ یہاں پر تخت پر وہ سب سے بڑا چور نکلتا ہے, اور سب سے کہتا رہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. یہ اور بات ہے کہ میرے عزیزو اس طرح کے نعرے ڈیموکریسی میں سننے کو ملتے ہیں. صدیق اکبر کے زمانے خلافت کو کیا کمپیئر کر سکتے. خلافت کیا ہے؟ خلافت میں اور جمہوریت میں فرق یہ ہے کہ یہاں لوگ قانون بناتے ہیں. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ قانون کون بناتے ہیں؟ لوگ قانون بناتے ہیں. اور خلافت میں قانون لوگوں کے نہیں اللہ کے قانون ہوتے ہیں. حاکم اللہ ہے. قوانین اس کے ہوں گے جو آلریڈی مرتب ہیں, اور اس میں امینڈمنٹ نہیں آئے گا, اس میں بار بار سنشودھن نہیں لایا جائے گا. قرآن جو اترا ہے وہ صبح قیامت تک کے لیے ہے, اور خلافت کا نظام قرآن سے اور رسول اللہ کی احادیث سے چلے گا. یہ فرق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چلائی ہے. میرے عزیزو, حضرت عمر کہتے ہیں کہ اکثر میں سوچتا تھا کہ نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جاؤں. کمپٹیشن لگا رہتا تھا, یہ ہیلتھی کمپٹیشن ہے. کہ حضرت عمر ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ میں آگے بڑھ جاؤں کچھ نیکیوں میں. کہتے ہیں میں بہت تلاش اور جستجو کے بعد مدینے کی ایک غریب بوڑھی عورت کو ڈھونڈ لیا کہ اس کی مدد کروں گا, کوئی تھا نہیں اس کا. کہتے ہیں کہ میں صبح سوچا ہوں نماز کے بعد جا کر کے اس کے گھر کا کام کر دوں, لیکن اس کے گھر گیا تو دیکھا اس عورت کا گھر کا کام سب کیا ہوا ہے. اس کے برتن سب دھوئے ہوئے ہیں, اس کا بستر بچھا ہوا, اس کا گھر جھاڑا ہوا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کا کوئی رشتہ دار نہیں, یہ عورت اٹھتی نہیں, چل پھر نہیں سکتی, اس کا گھر کا کام کون کرتا ہے. 2 دن انتظار کیا, تیسرے دن فجر سے پہلے جا کر کھڑے ہوئے. فجر سے پہلے ہی ایک شخص آیا, چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے, گھر کی اس خاتون کے سارے کام کر کے جلدی نکل رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس کا نقاب ہٹایا تو ابوبکر صدیق ہے. کہ تنہائی میں رات کے وقت کوئی غریب عورت کے گھر بھی کام کر جانا وقت کے خلیفہ کا. حالانکہ لوگ آج یہ سوچتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی میری تھوڑی نہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو سوچے نہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سنا تھا کہ حضرت ابوبکر جنگل میں کسی کو کھانا کھلا کر آتے تھے. میں بھی ان کے انتقال کے بعد, حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد توشہ دان لے کر کے جنگل میں گیا, ڈھونڈتا رہا, کوئی ملا نہیں. شام ہو رہی تھی, مجھے ایک جگہ سے کسی کی آواز آئی, پہاڑ کی ایک کوہ میں کوئی شخص بیٹھا اللہ اللہ کہہ رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا, جا کر دیکھا تو اس کے ہاتھ بھی کٹے, پیر بھی کٹے, آنکھوں سے اندھا بھی, ایسا ایک دھڑ پڑا ہوا ہے لیکن بول رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں شاید اسی کو ابوبکر کھلانے کے لیے آیا کرتے. مدینے سے یہ جنگلوں کی وادیوں میں آ کر توشہ دان لے کر کھلاتے. حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی اس اندھے آدمی کے پاس بیٹھ کر روٹیاں سالن میں ڈبو کر کھلا رہا تھا. اس نابینا نے پوچھا ہے آنے والے کیا ابوبکر کا انتقال ہو گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں وہ اندھا تھا, میں نے اس کو کچھ کہا نہیں تھا, میں نے بات بھی نہیں کی تھی. میں نے پوچھا تجھے کیسے پتا کہ آنے والا ابوبکر نہیں کوئی دوسرا آیا؟ وہ اندھا کہتا ہے اس لیے کہ ابوبکر کو معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں, وہ روٹی اپنے منہ سے چبا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے, اور تو نے پوری روٹی میرے منہ میں ڈالی تو سمجھ میں آ گیا کہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں کھڑا ہوا کہا اللہ کی قسم پوری زندگی بھی لگا دوں تو ابوبکر کے آگے نہیں بڑھ سکتے, صدیق اکبر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. حضرت عمر یہ کہتے بھی تھے حضرت ابوبکر سے, کہ ابوبکر میری زندگی کی پوری نیکیاں لے لو, پوری نیکیاں لے لو, وہ ایک رات مجھے دے دو جو غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ گزاری تھی, وہ ایک رات دے دو.
وہ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، صدیق اکبر ہجرت کے وقت ساتھ ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جان حدیثیں آج بھی اٹھاؤ، بخاری شریف، مسلم شریف، حدیثوں میں آپ پڑھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں جگہ تشریف لائے، ابو بکر ساتھ میں تھے، عمر ساتھ میں تھے. پہاڑ پر گئے احد پر، رسول اللہ اور ساتھ میں ابو بکر تھے، عمر تھے. جہاں جہاں دیکھو حدیثوں میں ابو بکر ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، یہ حدیثوں میں موجود ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت پورے مدینے والوں کے لیے ایسا خوشگوار زمانہ تھا. ٹھنڈیوں کے دن آئے، جاڑے کے دن تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا، جاڑا لگ گیا، سردی پکڑ لی. ربیع الاخر کا مہینہ تھا اور اسی جاڑے کی شدت نے آپ کو ایسا کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ آپ مرض الموت میں آ گئے. موت کی بیماری، بستر پر آئے، لوگ آنے لگے. اس وقت آپ سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ کسی کو جانشین مقرر کریں، تو آپ نے صرف یہ کہا تھا کہ عمر سب سے بہترین شخص ہیں، تم چاہو تو منتخب کر لو اپنے اعتبار سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ربیع الثانی، 13 ربیع الاخر کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے. وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن یہ وصیت کر گئے تھے کہ اے میرے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، میرا جنازہ تیار کر کے رسول اللہ کے حجرے کے سامنے رکھ دینا، اور اجازت لینا، اے اللہ کے رسول، آپ کا دوست آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اشارہ مل جائے تو مجھے حضور کے ساتھ دفن کر دینا، اور اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا. سوچو میرے عزیزو، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. حضور کی وفات ہو چکی، حضور کی قبر کے پاس جا کر حضرت ابوبکر کہتے ہیں اجازت لینا، اور صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا کیسے ہم اجازت لیں گے. پتہ ہے چلا صحابہ کا بھی عقیدہ وہی تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، آپ کی غسل کے بعد، تکفین و تجہیز ہونے کے بعد، حضرت عمر فاروق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد جنازہ لا کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے رکھا گیا، اور پکار کر کے حضرت عبد الرحمن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا خلیل آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. ابھی صحابہ موجود تھے، وہ باہر کھڑے ہو کر عرض کر رہے تھے. اچانک حجرے رسول کے دروازے کی چٹخنی کھلی، دروازہ خود سے کھل گیا، آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باضابطہ اندر داخل کر کے حضور کے پہلو میں، جہاں سے حضور کا شانہ شروع ہوتا ہے، قبر بنائی گئی، لحد بنائی گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبر انور میں دفن کیا گیا. سلام ہو اس تربت انور پر جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کا دامن تھاما. اور ہر گھڑی ایک جنگ ایسی نہیں، ایک جہاد ایسا نہیں جس میں صدیق اکبر کبھی پیچھے رہے ہوں. صحابہ کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں، وہ بڑے بہادر بطل جلیل کہتے ہیں جنگ بدر میں ایسے حالات پیش آ گئے تھے کہ ہم لڑنے کو تو تیار تھے ہر کوئی، لیکن رسول اللہ کی حفاظت کا مسئلہ سب سے بڑا سخت تھا. سب صحابہ اس سے ڈرے ہوئے تھے کہ صحابہ میں سے کون ہے جو رسول اللہ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا، کیونکہ اگر ان کے ہوتے ہوئے حضور کی تک ایک تیر بھی پہنچ گیا تو صبح قیامت تک اس صحابی کا نام لیا جائے گا. ان کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو تیر پہنچا تھا. صحابہ اس ذمہ داری سے ڈرے ہوئے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں بدر کے اس میدان میں سب صحابہ جہاں ڈرے تھے، سب سے پہلے آگے آنے والے حفاظت مصطفیٰ کے لیے وہ صدیق اکبر کی ذات تھی. کہا میں آگے رہوں گا. حضرت ابوبکر صدیق بدر کے میدان میں حضور کے محافظ بن کر ڈیفنس کے طور پر ایسے کھڑے تھے. عزیزان گرامی، یہ ایک وقت نہیں، ہجرت کا سفر یاد کرو. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میرے آقا جا رہے ہیں، غار ثور میں سانپ سے اپنے آپ کو ڈسوا لیا لیکن پیر نہیں ہٹایا.
جان جانے کے قریب تھی، لیکن حضور کی نیند ان کو عزیز تھی. اور سفر میں جب چل رہے تھے کبھی حضور کے آگے جاتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں. حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ راستے میں چل رہے ہو، کبھی آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمنوں کے حملے کا مجھے خوف ہے، کبھی تیر سے ادھر نہ آ جائے، کبھی ادھر سے تیر نہ آ جائے، کبھی ادھر سے نہ آ جائے. بار بار ڈر کر کے چاروں طرف حضور کے گھومتے تھے کہ کوئی تیر آئے تو حضور تک نہیں پہلے مجھے لگ جائے. حضور کی حفاظت کا اس قدر خیال کرنے والا مسلمانوں کا عظیم خلیفہ. اور پھر جانتے ہو مدینہ قریب آ رہا تھا ہجرت کے وقت، ان کی وہ ادا مجھے بڑی عجیب لگتی ہے، بڑی بھا جاتی ہے، کسی کی سوچ وہاں تک نہیں جاتی. حضور کے ساتھ صدیق اکبر آ رہے مدینے میں، مدینے والے بے تاب تھے، بے قرار تھے. حضور کا استقبال کرنے کے لیے پورے اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے تھے ثنیۃ الوداع کی گھاٹی میں. بچیاں ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، حضور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑے تھے. اور جب ابو بکر صدیق اور رسول اللہ مدینے کے قریب تر آنے لگے، صدیق اکبر نے کیا کیا؟ اپنا جبہ اتار دیا، اپنا جبہ اتار کر کے اونچا کر کے رسول اللہ پر سایہ کرنے لگ گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کپڑا اس طرح سایہ کر کے چلنے لگے. پورے سفر میں تو یہ نہیں کیا، مدینہ دکھنے لگا تو جبہ اٹھا کر سایہ کرنے لگ گئے. حضور نے پوچھا اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر کا ایمان دیکھو، کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینے والے نئے لوگ ہیں، ابھی انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں، کہیں انجان میں مجھ جیسے غلام کو وہ رسول نہ سمجھ لیں. میں اپنا جبہ اٹھا کر آپ پر سایہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دنیا ہمیشہ پہچانے غلام غلام ہوتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ یہ چل رہا ہے. میرے عزیزوں صدیق اکبر کا یہ ایمان، یہ جذبہ، یہ ہزاروں فضیلتیں ہیں. میں آج ان کی خلافت کا اصل دور، ان کی خلافت کی فتوحات عرض کرنے آیا تھا. تاریخ خلافت جس دن سے قائم ہوئی اور ان کی وفات تک 2 سال 3 مہینے 4 دن، یہ ایسا سنہرا دور تھا کہ آج بھی تاریخ میں رقم ہے. اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے. ابو بکر اور عمر جیسی خلافت دنیا میں دیکھی ہی نہیں گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو حالات پیش آئے میرے عزیزوں وہ بہت عظیم حالات ہیں، کیونکہ حضرت عمر کا دور آنے والا ہے. لیکن اتنی بات میں عرض کروں گا، صدیق اکبر کی خلافت کا دور ختم ہونے کے بعد ہماری تقریر آج اس بات پر ختم ہوتی ہے ایسے نکمے ان کو کیا خراج عقیدت پیش کرے. آج مجھے افسوس ہوتا ہے ان بدبخت کیڑوں پر جو صدیق اکبر پر انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی ان کی خلافت پر، کبھی ان کی سیادت پر، کبھی ان کی عمارت پر. یاد رکھو آج لوگ کسی نہ کسی طرح تمہارے محلوں میں داخل ہو کر کے الگ الگ شوشے چھوڑ رہے ہیں، ان کا پہلا نمبر، ان کا پہلا نمبر نہیں. رسول اللہ کے بعد پوری امت میں سب سے افضل کوئی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. یہی عقیدہ ہر سنی کا ہونا چاہیے. اب ان کی فضیلت میں ایک ہی جملہ کافی ہے، ایک جملہ کافی ہے، میرے آقا کا فرمان. میں کیا بیان کروں، خود رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے آخری دور میں، حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ جتنے لوگوں نے اچھا سلوک کیا تھا، جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ میں نہیں دیا. یہ میرے آقا نے فرمایا، خود رسول اللہ نے فرمایا. اب امت کیا بدلہ چکا سکے گی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں صدیق اکبر کی ذات ایسی ہے جن کا احسان پوری امت پر صبح قیامت تک رہے گا.